خواتین و حضرات کو سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کی جانب سے خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ جناب مورگن بٹی صاحب ہیں اور گفتگو کا وہی سلسلہ جاری ہے کہ مسیحی مذہب کے جو مختلف پہلو ہیں ان پہ ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور آپ نے اس حوالے سے 4 ہمارے ایپیسوڈز دیکھے ہیں اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے انہیں بہت سراہا ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم جو ہے وہ اسی حوالے سے بات کریں گے، مسیحیت کے حوالے سے، ان کے مختلف جو فرقے ہیں ان کے حوالے سے، اور جو کرائسٹ کا لفظ کہاں سے نکلا ہے اس حوالے سے، اور باقی جو ہے وہ بات چیت ہم کریں گے۔ سب سے پہلے بٹی صاحب یہ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کیتھولک تھے، پروٹیسٹنٹ تھے، کس فرقے سے ان کا تعلق تھا؟ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب۔ خداوند یسوع مسیح وہ مسیح تھے، ٹھیک ہے۔ مسیح کا مطلب ہے مسح کیا ہوا، اور یسوع کا مطلب ہے نجات دہندہ۔ جی اچھا، اب یہ فرقہ بندی تو انسان نے خود آگے کی ہوئی ہے، جی ٹھیک ہے۔ بہت سے جو فرقے ہیں وہ ہر کوئی اپنے کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، لیکن بڑی سادگی کے ساتھ خدا کے کلام کے اوپر ایمان رکھنا میرے لیے یہی سب سے بڑی بات ہے۔ جی اچھا، جو لفظ کرائسٹ ہے یہ خدا کی طرف سے یعنی مسح کیا ہوا، اسی لیے ہم ان کو حضرت مسیح کہتے ہیں جی کہ وہ مسح کیا ہوا تھا۔ یہ لفظ کرسچن ہے، جو میں نے جو اس کے بارے میں پڑھا کہ یہ سن 43 یا 65 میں جو حضرت عیسیٰ کے بنیادی طور پر دشمن تھے، انہوں نے ایکچولی ان کی اہانت کے لیے ان کو تان کے طور پہ انہوں نے یہ بولنا شروع کیا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے چربی اور تیل سے مسح کرنے والے۔ تو اس کے بعد یہ اصطلاح آ گئی، تو اس کو پھر عیسائیت نے کرسچینٹی کو، کرائسٹ کو کیوں ایکسیپٹ کر لیا؟ ہاں جی، یہ بہت خوبصورت بات آپ نے کی، اور حقیقت ہے بھی ایسے ہی۔ انطاکیہ ایک شہر ہے جو آج کل ترکی میں ہے، لیکن اس وقت یہ سیریا میں تھا، ٹھیک ہے۔ انطاکیہ شمال سے سیریا کے بالکل شمال میں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مرکز تھا، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اور شاگرد جو تھے، اس سے پہلے شاگرد کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ شاگرد سب سے پہلے انطاکیہ میں مسیحی کہلائے۔ انطاکیہ شہر جو ہے یہ کسی کے اوپر ٹانٹ کرنے میں، ٹھیک ہے، جیسے ہم تضحیک امیز جو لہجہ کسی کے ساتھ رکھتے ہیں، اس میں یہ سب سے زیادہ مشہور علاقہ تھا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ چونکہ یہ اس وقت مسیحیت پھیل رہی تھی، اور ان کو مضحکہ خیز طور پر کہا گیا کہ یہ مسیحی ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ نے تشریح کی وہ بالکل ویسے ہی ہے۔ اچھا، لیکن جو انہوں نے تضحیک کے طور پر ان کو ایک نام دیا، شاگردوں نے وہی نام جو تھا، یا کلیسیاؤں نے وہی نام جو تھا اس کو پسند کیا کہ ہم اسی نام سے کہلائے جائیں گے۔ اچھا، ٹھیک ہے، یہ وجہ کہ ہمارے لیے اگر کوئی ہماری جیسے میں متی 5 باب میں مبارک آدمی کی مبارک علی میں لکھا ہوا ہے، تو وہاں پر لکھا ہوا کہ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو لوگ آپ کو تضحیک میں آمیز لہجے سے بلاتے ہیں وہ آپ کو ستاتے ہیں، آپ کی جیسے کسی کی توہین کرتے ہیں، تو انہی کو انہوں نے اپنی شان سے، یعنی اس کو انہوں نے اسٹرینتھ بنا لیا۔ اچھا، اسی میں اب یہ بتائیے کہ یہ جو لفظ جو عیسائیت ہے مذہب کے لیے، مسیحیت کے لیے، یا کرسچن شخص کے لیے عیسائی کہنا، کیا یہ مناسب ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے؟ دیکھیں، میں اگر آپ عربی زبان کا مطالعہ کریں تو وہاں پر مسیحی، یعنی میں نے ایک لمبا عرصہ عرب دنیا میں گزارا، تو وہاں پر جو ہمارے جب کوائف لیتے ہیں ویزے کے لیے یا ویسے بھی، تو وہ مسیحی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ ایران میں چلے جائیں، یہاں پرشین بائبل جو ہے اس کو اٹھا کر دیکھیں، تو وہاں پر عیسیٰ کا لفظ لکھا ہوا، عیسائی وہاں پر لکھا ہوا، وہ عیسائی کا لفظ استعمال کریں گے۔ اور ہمارے اردو میں یا ہمارے خطے میں یوں کہہ لیجیے، ہمارے خطے میں چونکہ فارسی زبان کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا،
ٹھیک ہے، یہ لفظ وہاں سے آیا ہمارے ادھر خطے میں، انڈیا پاکستان میں. انڈیا پاکستان میں. آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں عیسائی کہہ کے نہ پکارا جائے، ہمیں مسیحی کہا جائے. جی میرے خیال میں جو میں اپنی بات کرتا ہوں کہ اگر کسی کو یا کسی بھی مذہب کا کوئی آدمی ہو تو وہ پسند نہیں کرتا کہ مجھے اس نام سے پکارا جائے، تو میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا. میں کہوں گا ٹھیک ہے جی جو آپ کہتے ہیں میں وہ کہتا ہوں. وہ نہیں کہنا چاہیے، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. لیکن جو یہ ایک زبان کا مسئلہ ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس میں وہ نہیں ہونا چاہیے کہ متشدد نہیں ہونا چاہیے. متشدد جو ہے نا جی وہ نہیں، وہ نہ ہمارا ایسا. اور بہتر ہے کہ وہ الفاظ اوائڈ کیے جائیں جس سے کوئی بھی اگر پسند نہیں کرتا. ہاں جی. اچھا پھر وہ میرا پہلا سوال پھر آ گیا، جو مسیحیت میں دو بڑے فرقے ہیں، کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ، باقی بھی ہوں گے ظاہر آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، یہاں سویڈن میں بھی مختلف چرچز ہیں. ان دو بڑے فرقوں میں کیا فرق ہے، اور آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ مسیحی تعلیمات کے قریب ہے، یا آپ کا رجحان کس طرف ہے؟ دیکھیے شروع میں جو تھا چونکہ رومی حکومت تھی، اور جو قسطنطین بادشاہ تھا اس نے جب اس کو مسیحیت کو اپنا آفیشیل مذہب مانا، چونکہ حکومت رومیوں کی تھی اور انہی کا ہی نظام آگے چلا. جی ٹھیک ہے. اس وقت انہوں نے اپنا ایک نظام بنایا جو پوپ اور بشپ صاحبان اور فادر جن کو ہم کہتے ہیں، یہ سارا نظام انہوں نے ایک ترتیب دیا اور اسی کے مطابق چلتا رہا. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں، یہ نظام چلتا رہا جی، اور یہ تقریباً 16ویں صدی کے تک پہنچا. تو 16ویں صدی کے تقریباً درمیان میں جو ہیں یہ مارٹن لوتھر جو ہے جی ان کا ذکر آتا ہے. میں جرمنی میں تھے شاید. ہاں جی، یہ جرمن تھے. جی یہ جرمن راہب تھے. ٹھیک ہے. اور یہ رومن کیتھولک تھے. لیکن ایک آیت جس نے رومیوں کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 17 آیت ہے، اس نے ان کی سوچ کو تبدیل کیا، اور اس میں لکھا ہوا ہے راست باز ایمان ہی سے جیتا رہے گا. تو انہوں نے کہا اس وقت، میں یہ بتاتا جاؤں کہ بائبل ہر کسی کو رکھنا جو ہے وہ منع تھی. ٹھیک ہے، ہر ایک نہیں رکھ سکتا. صرف جو تھے بائبل، ہاں جی، رہنماؤں کے پاس تھی، وہی پڑھتے اور وہی اس کی تشریح کرتے، اور لوگ ان کو فالو کرتے. ہاں جی، لوگ ان کو فالو کرتے. ٹھیک ہے. اچھا، جب مارٹن لوتھر نے یہ چیز پڑھی تو اس نے کہا کہ اس کلام کو سمجھنا ہر ایک آدمی کے لیے ضروری ہے. جب تک وہ نہیں پڑھے گا ایمان کیسے لے کے آئے گا؟ بالکل صحیح، اچھی بات. اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے چرچ کے خلاف جو تھی، کیونکہ وہ خود رومن کیتھولک تھے، تو انہوں نے آواز اٹھائی اس آیت کے اوپر. اسی لیے جو پروٹیسٹنٹ کا تو مطلب یہ کہ وہاں سے انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور پروٹیسٹنٹ فرقہ چلا وہاں سے. اچھا، یہ ایک بڑی عجیب مسیحی دنیا کا اگر ہم جائزہ لیں، جو کرسچن کنٹریز ہیں یورپ میں، جو کیتھولک کنٹریز ہیں وہ پروگریس اور ترقی میں پیچھے ہیں ایز کمپیئر ٹو پروٹیسٹنٹ ورلڈ کے جو یورپ میں ملک ہیں وہ ترقی میں بہت آگے ہیں، اور جو لوگ کیتھولک رہے وہ پیچھے رہ گئے. یہ کیا مذہب نے ان کی فکر پہ یا سائنسی چیزوں پہ بھی فرق ڈالا؟ دیکھیں تھوڑا سا میں یہاں پر بتاتا جاؤں. مارٹن لوتھر نے پھر جو کتاب مقدس تھی، کیونکہ ان کے اوپر وہ سزائے موت کا حکم ہو گیا تھا، پھر یہ روح پوش ہو گئے، اور روح پوش ہونے کے بعد انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کتاب مقدس کا. ٹھیک ہے. یعنی انہوں نے، کیونکہ ان کے پاس لاطینی زبان میں تھی، تو انہوں نے جرمن زبان میں سب سے پہلے اس کا ترجمہ کیا. وہاں سے دوسرے تراجم ہوئے، انگلش بعد میں یہ بعد میں، کیونکہ وہ تو جرمن تھے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر میں یہ بتاتا جاؤں کہ جو رومن کیتھولک ہے یہ ایک نظام کے تحت چلتے ہیں. جی، مطلب ان میں پوپ جو ہے وہ اپنے نظام سے دائیں بائیں نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے جی. اپنی سوچ جو ہے ان کی اسی نظام کے درمیان ہے. ٹھیک ہے. پروٹسٹنٹ جو ہیں ان میں ایسا نہیں ہے. اچھا، ان میں ان کا مین کوئی دنیا میں نہیں ہے مذہبی لیڈر جو ایک ہو، جیسے پروٹسٹنٹ کا نہیں، یہ کلیسیایں ہیں. کلیسیا جو ہوتی ہے وہاں کلیسیا خود اپنے جو وہ مقرر کرتی ہے.
ٹھیک ہے، جو کلیسیا کے بزرگان جو ہیں وہ اس کو ان کو مقرر کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اب یہ جو کتاب مقدس ہمارے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں، یہ اردو میں ترجمہ ہے. میرے پاس انگلش ٹرانسلیشن ہے بہت ساری، اردو کی ہے. یہ ترجمہ ہمارے پاس 1745 میں یہ بنیامین شوٹس نے کروایا تھا. لیکن سب سے پہلا جو ترجمہ تھا اور اس کے بعد یہ جو تھا، یہ ابھی جو موجودہ ترجمہ ہے، یہ ہنری مارٹن نے، ایک مشنری تھے، 1843 میں مکمل بائبل کا اردو ترجمہ شائع کروایا تھا. 1843. ہاں جی، ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس جو اردو ترجمہ ہے یہ موجود ہے. اچھا، اب یہ جو چیز ہے کہ سائنسی تحقیق جو ہے، یہ کسی کا بھی وہ نہیں ہے، اجارہ داری نہیں ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، رومن کیتھولک بھی، پروٹسٹنٹ بھی، مسلم بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، ہر کسی کا حق ہے کہ وہ جس علم کو پڑھتا ہے اس علم میں آگے جائے اور اس علم میں تحقیق کرے اور اپنی تحقیق جو دنیا کے سامنے لے کے آئے تاکہ بنی نوع انسان اس سے مستفید ہو سکے. اچھا، ابھی آپ نے مارٹن لوتھر کے حوالے سے بتایا، یعنی پروٹسٹنٹ فکر وہ لے کے چلے. سینٹ پال جو ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے؟ یہ ان کو ہم اگر کہیں کہ مسیح یسوع کے بعد جو ایک بہت بڑی معلم شخصیت جو مسیحی دنیا میں آئی، وہ مقدس پولس رسول تھے. یہ ایک بہت بڑے فریسی تھے. فریسی وہ ہوتے تھے جو شرع کے عالم ہوتے تھے. جی ٹھیک ہے. اور یہ شروع میں مسیح کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے، بلکہ یہ مسیحیوں کے خلاف تھے، بلکہ ان کو پکڑ کر یہ قتل کرواتے تھے. اس کے بعد وہ کنورٹ ہوئے. بعد میں ان کو جب یہ یروشلم سے یہ جا رہے تھے دمشق کے راستے پر، دمشق اس لیے جا رہے تھے کہ وہاں جو مسیحی تھے ان کو پکڑ کر تو میں ان کو سزا دلواؤں یا مرواؤں. جب یہ راستے میں تھے تو کلام مقدس بتاتا ہے کہ ان کے اوپر جو لوگ بھی ان کے ساتھ تھے، ان کے اوپر نور چمکا، اور یہ بالکل ان آواز دوسرے لوگ بھی سنتے تھے، لیکن ظہور جو تھا وہ اسی کے لیے تھا. اور اس کو آواز جب یہ آتی ہے پولس رسول کو، اے پولس، اے ساؤل، اے ساؤل. ساؤل ان کا یہودی نام تھا. اچھا. اور پولس ان کا رومی نام تھا. ٹھیک ہے جی. جیسے میرا نام مورگن تفضیل بٹی، تفضیل میرا پرشین نام ہے. اچھا. مورگن میرا انگلش. ٹھیک ہے جی. تو یہ ان کا جو نام تھا ساؤل تھا. اے ساؤل، اے ساؤل، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تو اس نے کہا میں تو کون ہے؟ وہ کہتا میں یسوع ہوں جیسے تو ستاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی زندگی بدلی. یہ 3 دن تک بالکل نابینا رہا. پھر یہ دمشق میں گیا. وہاں پر حننیہ نام ایک شاگرد تھا جس نے دعا کی اور یہ پھر سے. اچھا، یہ کیتھولک تھے یہ سینٹ پال؟ نہیں، یہ کیتھولک نہیں، یہ یہودی تھے، فریسی تھے. جب یہ کرسچن بنے تو کس فرقے میں یہ آئے؟ یہ جو فرقہ جو ہے اس وقت، یہ فرقے تو بہت بعد میں آئے. اچھا، اس وقت نہیں تھے یہ؟ اس وقت کوئی فرقہ، ابتدائی دور کی آپ بات کر رہے ہیں. شاگردی تھے. اچھا، انہوں نے پولس رسول نے، چونکہ یہ ایک شرع کے عالم تھے، تو انہوں نے وہ چیزیں بیان کی. انہوں نے ان کی 14 تصانیف ہیں کتاب مقدس میں، جو خطوط انہوں نے لکھے. چونکہ یہ دیکھتے تھے کہ فلاں جگہ کے اوپر، جیسے رومیوں، کرنتھیوں، تسلنیکیوں، کلسیوں، گلتیوں، یہ شہروں کے نام تھے، اور ان کلیسیاؤں کو یہ خطوط لکھتے تھے. اور وہ خطوط جو ہیں یہ کتاب مقدس میں شامل کیے گئے تاکہ ہم بھی اس سے مستفید رہیں، کیونکہ وہ الہام کے مطابق لے. اور اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ تم نے کس طرح سے کلام کے اوپر چلنا ہے اور کیا کیا تمہاری تعلیمات. اچھا، یہ سویڈش چرچ کا بتائیے. سویڈش چرچ جو ہے یہ کیا پروٹسٹنٹ ہے؟ یہ جی ہاں، یہاں پر پروٹسٹنٹ اور یہ لوتھرن چرچ کہلاتا ہے. اچھا، لوتھرن. اچھا. اور اس میں سویڈن میں بہت سے پینتیکوسٹل چرچز بھی ہیں، رومن کیتھولک چرچز بھی ہیں، جن کو جو دوسرے جو چرچز ہیں ان کو کہتے ہیں فری چرچز، جیسے پینتیکوسٹل چرچ. اچھا، وہ بھی ان کی شاخ ہے پروٹسٹنٹ کی؟ جی ہاں، وہ بھی پروٹسٹنٹ میں سے ہی ہے. یہاں کیتھولکس کم ہے سویڈن میں؟ میں اس کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں جانتا، لیکن کیتھولکس ہیں یہاں، ہوں گے. اچھا، یہ اس میں ایک اور ہے یہوہ وٹنس، وہ گھروں میں تبلیغ کے لیے بھی اکثر آتے ہیں بہت زیادہ. ہاں جی. پریچنگ پہ زور دیتے ہیں،
کھڑے ہوتے ہیں پمفلٹ سے، وہ کیا وہ بھی مسیحی مذہب کا ایک فرقہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم مسیحی ہیں، لیکن جیسے ہم مسیح یسوع کی دوسری آمد پر یقین رکھتے ہیں، ہم قیامت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور ہم سزا اور جزا جو ہے اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں، یہ ان کا یہوہ وٹنس کا ان چیزوں کے اوپر کوئی یقین نہیں۔ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو انسان جو ہے جب یہ روز قیامت، اس کے اوپر ان کا بالکل یقین نہیں ہے، آخرت پہ یقین نہیں، آخرت پہ یقین نہیں، تو جو اس کے بعد جو ہم یہ کہہ لیجئے کہ ایک جو ابدی زندگی جس کو ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مسیحی زبان میں ابدی زندگی یا ابدی بادشاہت، یعنی جس کو عام فہم میں اسلام میں جنت یا دوزخ، ٹھیک ہے، وہ کانسیپٹ ان کے پاس نہیں۔ یہ تو ان کو بہتر ہے کہ یہ نہیں، یہ اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ بہتر یہ ہے کہ بجائے ان کو کہنا کہ ہم مسیحی مذہب کا ایک فرقہ ہے، ان کو الگ اپنا مذہب ڈکلیئر کرنا چاہیے، وہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم ڈیفرنٹ ریلیجن ہے۔ بس وہ کہتے ہیں جی ہم مسیح، اسی طرح سے جیسے مورمون ہے، مورمون جو ہے وہ کثرت ازدواج کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ زیادہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ جوزف سمتھ جو اس کا فاؤنڈر ہے، اس نے جو کچھ کہا ہے اس کو ٹیبلٹس ملی اور اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اچھا، آج کی گفتگو کو ہم سمیٹتے ہیں، ہم نے کافی زیادہ گفتگو کی۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں مذاہب کی تعلیمات، اور جیسے آپ نے بتائی ہیں، اور خصوصاً جو الہامی مذاہب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شاخیں ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک جو ہے وہ ان میں ہم آہنگی ہو سکتی ہے، اور کس طرح سے ایک بین المذاہب جو ہے وہ بھائی چارہ، عالمگیر محبت جو ہے وہ ان مذاہب کی تعلیمات سے سامنے آ سکتا ہے؟ جی ہاں، میں نے آپ کے ساتھ جو پچھلا ایک دفعہ ولاگ کیا تھا اس میں نے بتایا تھا کہ مسیحیت کے دو پلرز ہیں، ٹھیک ہے، ایک محبت اور ایک معافی، جی ٹھیک ہے۔ اگر میں اپنے کسی بھی، جیسے دنیا میں کوئی بھی ہے، ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، کوئی بھی کسی بھی مذہب سے ملحد ہے، اگر میں اس سے محبت نہیں رکھوں گا، نفرت ہی کرتا رہوں گا، تو میں نفرت بیچتا رہوں گا، میں پھر اپنی جو میری مسیحیت ہے میں اس کے اوپر نہیں چلتا۔ اچھا، اس کے لیے یہی ہے کہ ہم جو ہے ایک اپنے ذہن کو وسعت دیں، جاننے کی کوشش کرے، یہ نہیں کہ میں کسی کے اوپر اپنا فیصلہ تھوپ دوں، میں جانوں کہ اس کا بلیو کیا ہے، یہ کس چیز کو مانتا ہے، اور دوسری سب سے بڑی بات کہ یہ ایک انسان ہے، بنی نوع انسان ہے، اس کا میں احترام کروں، جی ٹھیک ہے، نفرت نہ کروں۔ جتنی دیر بھی ہم محبت بوئیں گے محبت کاٹیں گے، ایگزیکٹلی، نفرت بوئیں گے نفرت کاٹیں گے۔ مسیح خداوند نے کہا کہ تم اپنے دشمنوں کو معاف کرو، یہ ہم پر واجب ہے، ٹھیک ہے۔ سو ہم، جیسے آپ نے کہا کہ کس طرح سے ہم یہ ہم آہنگی جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں، ہم آہنگی ہم اسی طرح سے قائم کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو جانے بغیر ہم اس کو قائم نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو جاننا یہ ہمارے لیے اشد ضروری، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو ہم بات چیت کر رہے ہیں مقصد یہی ہے کہ ایک دوسرے کے خیالات کو جان سکیں۔ اور آج کی گفتگو کو آپ نے بڑے خوبصورت مقام پہ لے کے آئے ہیں، اور کسی دانا نے کہا ہے کہ عالمگیر سچائیاں تمام مذاہب میں ہیں، محبت اور معافی، یہ واقعی یہ دو ایسے رویے ہیں کہ جو باقی ہمیں الہامی مذاہب میں بھی نظر آتے ہیں، اسلام میں بھی ہے، اور آپ نے جو نصیحت کے حوالے سے کہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ہم اپنی زندگی کا ایک بنا لیں مین پرنسپل، محبت اور معافی، ہماری معاشرتی زندگی کے بھی بہت مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ ناظرین ضرور بتائیں کہ آج کی گفتگو آپ کو کیسی لگی، اور اگلی اور آخری جو قسط جو ہوگی جناب مورگن بھٹی صاحب کے ساتھ، اس میں ہم معاشرتی احکامات، مسیحی مذہب میں طلاق، شادی اور کون سے رشتے جو ہیں وہ حرام ہیں، اس حوالے سے ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور آج کے اس ایپیسوڈ کے حوالے سے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔